اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. فتنہ کا مطلب ہوتا ہے امتحان، آزمائش. اللہ تعالیٰ دنیا میں بندوں کا امتحان جن چیزوں سے لیتا ہے اس میں سے ایک بہت بڑی چیز کیا ہے؟ مال. مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا امتحان ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو 5 سوالات اپنے بندوں سے کرے گا، جس کا جواب دیے بغیر آدم کی اولاد کو قدم ہلانے کی اجازت بھی نہیں ہوگی، ان 5 سوالوں میں سے 2 سوال مستقل انسان سے اس کے مال کے بارے میں ہوگے، ہے نا؟ کون سے 2 سوال؟ وہ مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے نا. 5 میں سے 2 سوال مال کے بارے میں ہوں گے. کون سے 2 سوال وہ؟ ہاں وفی مالہ من این اکتسبہ وفی ما انفقہ. آدمی سے اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. یعنی آپ سمجھیے کہ قیامت کے دن کا پیپر اگر 100 نمبر کا ہے تو 40 نمبر صرف مال سے جڑے ہوئے ہیں. اگر بندہ دنیا میں رہ کر کے مال کے معاملے میں اللہ کی نافرمانی سے خود کو بچا لے گیا، 40% انشاءاللہ وہ ویسے ہی کامیاب ہو جائے گا. اسی لیے تو حدیثوں میں آتا ہے کہ فقراء جو ہے وہ امیروں سے پہلے جنت کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے. الگ الگ حدیثوں میں الگ الگ مدتیں آئی ہیں، لیکن یہ حدیث کئی حوالوں سے آئی ہے کہ فقیر جو ہے وہ امیر سے پہلے ہی جنت کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ مال کے معاملے میں ان سے بہت زیادہ احتساب نہیں ہوگا. تو مال بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا امتحان ہے. بلکہ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِطْرَةُ أُمَّتِي الْمَالِ. ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے. ہر امت کو اللہ تعالیٰ کسی ایک ایسی چیز سے خصوصی طور پہ آزماتا ہے جس سے دوسروں کی آزمائش اتنی شدید نہیں ہوتی ہے. میری امت کا فتنہ مال ہے. مطلب اس امت میں لوگوں کا سب سے زیادہ امتحان اور سب سے شدید امتحان کس معاملے میں ہوگا؟ مال کے معاملے میں ہوگا. مال کا فتنہ اتنا شدید ہے. اور مال کا فتنہ دونوں طرح کا ہے. مال کے بارے میں ایک امتحان تو یہ بھی ہے مال کہاں سے کمایا، اور ایک امتحان یہ بھی ہے کہ مال کہاں سے خرچ کیا. اور مال کہاں سے کمایا اس معاملے میں ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم کا جو نظام رکھا تھا اس نظام کو شریعت کے مطابق نافذ کیا کہ نہیں نافذ کیا. مال کے فتنوں میں سے ایک فتنہ اور مال کے امتحانات میں سے ایک امتحان یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب دینا پڑے گا کہ وراثت کی تقسیم کا جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، اپنے گھر میں اپنے والد کی جائیداد، اپنی والدہ کی چھوڑی ہوئی جائیداد شریعت کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق تقسیم کی کہ نہیں کی. اگر ماں باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا پڑے گا. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. ہمارے دین کی کیونکہ خصوصیت یہ ہے کہ ہمارا دین مال کے معاملے کو بہت اہمیت دیتا ہے. جو دنیا کے دوسرے مذاہب ہیں ان کے ہاں مال بری چیز ہے. اگر بندے کو متقی بننا ہے مال کو تیاگ دے. اس لیے دوسرے مذاہب میں مال کے حوالے سے اتنی تفصیلات اور اتنا مکمل نظام اور اتنے تفصیلی احکام آپ کو نہیں ملتے. پر ہمارے دین میں مال کی تقسیم کے معاملے میں بہت تفصیلی احکام دیے گئے. خاص طور پہ زکوٰۃ کا نظام اور وراثت کا نظام، یہ دو نظام بہت مفصل انداز میں اللہ رب العالمین نے ہمارے دین کے اندر رکھے. اور ان دونوں نظاموں میں بھی زکوٰۃ کس کو دینی ہے اور وراثت کا مال کس کو دینا ہے، یہ بہت تفصیل سے اللہ نے قرآن میں ہی بیان کر دیا ہے کہ نہیں؟ زکوٰۃ کس کو دینی ہے اس کا بھی بہت تفصیلی بیان قرآن میں آ گیا، اور وراثت میں کس کو حصہ دینا ہے اس کا بھی بہت تفصیلی بیان قرآن مجید میں آ گیا.
ہمارے معاشرے میں اگر ان دو نظاموں کو سدھار لیا جائے، زکوٰۃ کی تقسیم کا نظام سدھر جائے اور وراثت کی تقسیم کا نظام صحیح ہو جائے، تو بہت حد تک معاشرے میں پاورٹی کو، غربت کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. غربت ختم تو نہیں ہوگی، پر غربت کے نقصانات کو بہت حد تک کم کیا جا سکتا ہے، غربت کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر دو نظام ہم سدھار لیں، ایک زکوٰۃ کی تقسیم کا نظام اور ایک وراثت کی تقسیم کا نظام. پر اس میراث میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، پر ہاں ہمارے یہاں عملاً نہ زکوٰۃ مستحقین تک پہنچتی ہے نہ وراثت مستحقین تک پہنچ رہی ہے. بیشتر معاملے میں یہ ہو رہا ہے کہ زکوٰۃ کا بہت بڑا حصہ سچے جھوٹے مدارس، مکاتب اور عاملین لے کر کے چلے جا رہے ہیں. ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مدارس زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، پر مدارس میں بھی بہت سارے مدارس مستحق ہیں، بہت سارے نہیں ہیں. بہت بڑا حصہ زکوٰۃ کا مدارس، مکاتب اور جو عاملین چندہ کرنے والے ہیں وہ لے کر کے چلے جا رہے ہیں. غربا تک کے، مساکین اور فقراء تک جو زکوٰۃ کے اولین مستحق ہیں ان تک کے زکوٰۃ پہنچ ہی نہیں رہی. اور وراثت کا بہت بڑا حصہ لڑکے لے کے چلے جا رہے ہیں، بیٹیوں تک نہیں پہنچ رہا. ہمارے معاشرے میں، ہماری ملت میں غربت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ نہ زکوٰۃ کا صحیح نظام موجود ہے، نہ وراثت کا صحیح نظام موجود ہے. حالانکہ بھائی وراثت کے معاملے میں تو شریعت اتنی حساس ہے. یعنی آپ دیکھیے نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دے دیا نماز پڑھو، نماز قائم کرو. پر نماز کیسے پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، نماز میں کیا پڑھنا ہے، اس کی تفصیلات آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی. ان تفصیلات کے لیے آپ کو حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. یہ تو فرمایا روزے رکھو، پر روزے کے فقہی احکام حدیثوں میں بیان ہوئے. یہ فرما دیا حج کرو، پر حج کے مناسک کا بیان حدیثوں میں ہوا. پر وراثت کا تو بہت مفصل ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی کر دیا. یعنی 90% جو مسائل وراثت کے آتے ہیں ان کے لیے آپ کو حدیث قرآن میں اس کا بیان موجود ہے. ایسا کیوں کیا گیا؟ کیونکہ وراثت ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا تعلق معاشرے کے ہر طبقے سے ہوتا ہے. بچے سے بھی ہے، بوڑھے سے بھی ہے، جوان سے بھی ہے. حتیٰ کہ جو بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اس سے بھی وراثت کا تعلق ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی نماز تو بچہ اس وقت پڑھے گا جب وہ بالغ ہو جائے گا، پر وراثت کا حقدار تو وہ، جیسے ایک آدمی مر گیا، اس کے عورت کی پیٹ میں 1 مہینے کا بچہ ہے، تو بچے کو پیدا ہونے کے بعد وراثت میں حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا نا. بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا تب سے وراثت کا تعلق اس سے ہو گیا ہے. تو کیونکہ وراثت کا تعلق معاشرے کے ہر طبقے سے ہے، عورت سے بھی ہے، مرد سے بھی ہے، حتیٰ کہ وہ صنف جس کو ہمارے ہاں مخنث کہا جاتا ہے، عورت اور مرد کے بیچ کی صنف، اس کا بھی وراثت سے تعلق ہے، اس کی بھی تفصیلات موجود ہیں. تو وراثت کا تعلق کیونکہ معاشرے کے ہر طبقے سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ وراثت کے احکام قرآن ہی میں بیان کر دیے جائیں تاکہ ہر مسلمان کو وراثت کے متعلق اپنا حق اور اپنی ذمہ داری پتہ ہو. حدیث میں بیان ہوتا تو بہت ممکن ہے کہ مسلمان کی نظر سے وہ حدیثیں نہیں گزرتی. کم از کم قرآن کے بارے میں یہ توقع تو نہیں کی جا سکتی کہ کوئی آدمی مسلمان ہے اور زندگی گزر گئی اور ایک مرتبہ بھی قرآن نہیں پڑھا. ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ بھی بندہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھ لے گا، اس کو وراثت کے بنیادی مسائل پتا چل جائیں گے. کم سے کم اتنا پتا چل جائے گا کس کا کتنا حق بنتا ہے. پر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں 90 بلکہ 95% وراثت کی تقسیم شریعت کے حکام کے مطابق نہیں ہو رہی، من مرضی سے ہو رہی ہے. ہمارے یہاں وراثت کی تقسیم کرتے ہوئے شریعت کا حکم دیکھنے کے بجائے سماج کی روایت دیکھی جاتی ہے. سماج میں ایسا چلتا ہے جس کو ہمارے کہتے ہیں خانگی بٹوارا. بیٹھے آپس میں 4 جاہل لوگ آپس میں بانٹ لیا، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں کتنا تقسیم کرنا ہے، کیسے تقسیم کرنا ہے، جیسا مرضی میں آیا بانٹ دیا، کوئی شریعت کے حکم کی پابندی نہیں. وراثت تقسیم کرتے ہوئے لازم ہے
کہ آپ ایک عالم دین کے سامنے پورا مسئلہ رکھ کر کے پوچھیں کہ یہ تقسیم کیسی ہوگی؟ آپس میں جاہل لوگ بیٹھ کر کے وراثت بانٹ رہے ہیں، ہاں؟ اور اس میں بیچارہ کوئی عالم دین اگر جا کر کے کہے بھائی وراثت ایسے نہیں ایسے تقسیم ہوگی، شریعت کا حکم یہ ہے، تو لوگ صاف صاف بول دیتے ہیں بھائی ہم کو نہیں پتا شریعت کیا ہے، ہم نہیں مانتے شریعت کو، ہاں؟ ہمارے یہاں ایسا ہی بٹتا ہے۔ ہم نے سماجی مسائل میں اسلام کے مقابلے میں ایک دوسرا دین بنا لیا ہے۔ نماز میں ہم مسلمان ہیں، سماج میں مسلمان نہیں ہیں۔ سماجی مسائل میں جب کسی کی رہنمائی کی جائے تو لوگ بولتے ہیں ہمارے یہاں ایسا نہیں چلتا، یعنی اسلام کے مقابلے میں ایک دین ہم نے بنا لیا ہے، اس دین کا نام کیا ہے؟ ہمارے یہاں۔ لوگوں سے بولو بھائی جہیز نہیں لینا چاہیے شادیوں میں، ہمارے یہاں تو لیا جاتا ہے۔ لوگوں سے کہو بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دینا چاہیے، تو ہمارے یہاں تو نہیں دیا جاتا۔ لوگوں سے کہو بارات مت لے کر جاؤ، ہمارے یہاں تو لی جاتی ہے۔ لوگوں سے کہو یہ ذات برادری کی تفریق ختم کر دو، تو ہمارے یہاں تو ہوتی ہے۔ تو بھائی ہمارے یہاں کیا ہے؟ یہ ہم نے اسلام کے مقابلے میں ایک دین بنا لیا، اس دین کا نام رکھ دیا ہمارے یہاں۔ جب اسلام کا کوئی حکم ہمارے یہاں سے ٹکراتا ہے تو ہمارے یہاں جیت جاتا ہے، اسلام ہار جاتا ہے۔ ہاں، جتنا سماجی خرافات ہے، ان ساری خرافات کے جواز کے لیے ہمارے پاس ایک ہی جملہ ہے، ہمارے یہاں۔ ذات برادری میں اونچ نیچ مت کرو۔ اللہ رب العالمین نے اگر دیندار لڑکا دیا ہے، دیندار لڑکی سے شادی کرا دو، کسی برادری سے تعلق ہو۔ ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں کیا ہے بھائی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کر لیا، اس دین کے مقابلے میں ہمارے یہاں کی کوئی حیثیت ہے؟ تو جتنی خرافات سماج میں پائی جا رہی ہے، سب کو جواز دینے کے لیے ہم نے ایک جملہ گڑھ لیا ہے، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ تو شرعی تقسیم جو ہونی چاہیے وراثت کی، یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں، اگر میں غلط کہوں تو میری اصلاح کریں۔ میں جو صورتحال اپنے مشاہدے میں دیکھ رہا ہوں، 95% تقسیم شریعت کے مطابق نہیں ہو رہی۔ 5% کہیں اہل علم ہو، علماء ہیں، وہ شریعت کے مطابق تقسیم کر دیں تو کر دیں۔ 95% جائیداد کی تقسیم شریعت کے مطابق نہیں ہو رہی۔ اس میں ایک حد تک کہ بے دینی کا تو دخل ہے ہی ہے کہ لوگ شریعت کے مطابق کرنا ہی نہیں چاہتے، لیکن بے دینی کے ساتھ ساتھ جہالت کا بھی دخل ہے کہ لوگ شریعت کے احکام سے واقف بھی نہیں ہیں، خاص طور پہ وراثت کے معاملے میں۔ یعنی نماز کے معاملے میں تو ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں کو سیکھ لیتے ہیں، وراثت کے مقابلے میں فرائض بھی نہیں پتا ہم کو۔ نماز کے معاملے میں چھوٹی چھوٹی سنتوں کا بھی علم ہے، وراثت کے معاملے میں بڑے بڑے احکام بھی ہم کو نہیں پتا ہے۔ ایون یہ تک نہیں پتا کہ ماں کا کتنا حصہ ہوتا ہے، باپ کا کتنا حصہ ہوتا ہے، بھائی کا کتنا حصہ بنتا ہے، کب حصہ بنتا ہے کب نہیں بنتا، بہن کا کب حصہ بنتا ہے کب نہیں بنتا، سوال کرنا بھی نہیں آتا لوگوں کو۔ اس لیے وراثت کے معاملے میں جو مفتی ہوتا ہے اس کے لیے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سوال درست کر رہے۔ سوال کرنے والے لوگ سوال ہی غلط کرتے ہیں کیونکہ ان کو بیسک طریقہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے، ان کو یہ پتا ہی نہیں ہوتا کہ مال میں کون کون وارث بن رہا ہے، تو سارے وارثین کا نام بھی نہیں لکھتے۔ ان سے قریت کر کے پوچھو تو پتا چلتا ہے بہت سارے اور بھی وارث تھے جن کا نام ہی نہیں لکھا ہوا ہے۔ تو میں آج کے اپنے مختصر سے خطاب میں کوشش یہ کروں گا کہ وراثت کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں جو غلطیاں پائی جاتی ہیں اور جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ان میں سے کچھ غلطیوں کی نشاندہی کروں۔ میں نے یہ تقریباً اپنے تجربات کی روشنی میں 34 غلطیاں نوٹ کی ہیں۔ اب جتنا میرے پاس انشاءاللہ وقت رہے گا میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ وراثت کے حوالے سے ہمارے دلوں میں فکر مندی پیدا ہو کہ ہم شریعت کے حکم کے مطابق وراثت کو تقسیم کریں۔ میں اس بات کو بہت شدت سے محسوس کرتا ہوں کہ وراثت شریعت کا اتنا اہم ترین حصہ ہے، لیکن ہمارے یہاں دینی مجلسوں میں کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ وراثت کو عام خطاب اور دروس کا موضوع بنایا جائے، ہے کہ نہیں؟ ہاں، اس سے پہلے کبھی آپ نے وراثت کے موضوع پہ کوئی درس سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ ہاں، کم ایسا ہوتا ہے کہ وراثت کے موضوع پہ درس ہو۔ اب آپ لوگوں کے ہاں مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق نصیب فرمائی ہے، اور یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ایک ایسے علمی علاقے سے میں منسلک ہو رہا ہوں اور مجھے حاضری دینے کا شرف حاصل ہوا ہے، جس کو عالمی سطح پر لوگ آپ کے مبارک پور کے علمی خانوادہ کے نام سے جانتے ہیں۔
تو اس سعادت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں آئندہ پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے تو یہ ایک اہم موضوع میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر کے جاؤں. تقریریں بہت ساری ہوتی رہتی ہیں. عام طور پہ تقریروں کا مقصد ہمارے یہاں مزہ لینا ہو گیا ہے, تو لوگ تقریروں کے بعد تبصرے ایسی کرتے ہیں مولانا آج مزہ آیا اور آج مزہ نہیں آیا. تو یہ مزے والی تقریر مجھے بھی کرنی آتی ہے الحمدللہ, لیکن اس مجلس میں مقصد, کیونکہ آپ اہل علم کا یہ علاقہ ہے, تو مقصد یہاں پر مزہ فراہم کرنے کے بجائے علم فراہم کرنا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس چھوٹی سی مجلس سے اٹھ کر کے آپ جائیں گے تو وراثت کی تقسیم کے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں آپ کے دماغ سے ختم ہو جائیں گی. ایک ایک کر کے کچھ غلطیاں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. وراثت کی تقسیم کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے وراثت کو وقت پہ تقسیم نہیں کرنے کی غلطی. وراثت وقت پہ لوگ تقسیم نہیں کرتے. وقت پہ وراثت تقسیم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کی وفات ہو گئی, اب ظاہر سی بات ہے ادھر وفات ہوئی ہاسپٹل میں, ادھر وراثت تو تقسیم نہیں ہو سکتی ہے نا. لوگ غم میں ہوتے ہیں, 3 دن سوگ کے دن ہوتے, تو وفات ہو گئی, تجہیز و تکفین ہو گئی, گھر والے بھی غم میں ہیں, آپ رک جائیے, 3 دن رک جائیے, ہفتے بھر رک جائیے, 1 مہینہ رک جائیے. ہاں 1 مہینے کے بعد تو عام طور پہ زندگی معمول پر آ جاتی ہے, لوگ ہنسنے بولنے لگتے ہیں. اب 1 مہینے کے بعد بات شروع کریے کہ پہلے دیکھیے گی جس کا انتقال ہوا ہے کون کون سا مال وہ چھوڑ کر کے گیا ہے. زمین, جائیداد, گھر, دکان, حقوق, منافع, حتیٰ کہ اس کی ہر شے, اس کی گھڑی, کپڑا, موبائل, چشمہ, ہر وہ چیز جس کو مال کہا جائے گا یا منفعت کہا جائے گا, ہر چیز وراثت میں تقسیم ہوگی. جوڑیے, حساب لگائیے, وارثین کو ایک جگہ جمع کیجئے اور گفتگو کریے کہ وراثت کو کیسے تقسیم کرنا ہے. ہمارے یہاں 1 مہینہ بیت جائے, 1 سال بیت جاتا ہے, 10 سال بیت جاتے ہیں, بلکہ 2 3 نسلیں چلی گئیں, وراثت میں تقسیم ہی نہیں ہو رہی ہے. ہاں 3 نسلوں تک کے وراثت نہیں تقسیم ہو رہی. اسی میں کبھی ماں لے کر کے بیٹھی ہے, پوری جائیداد فائدہ اٹھا رہی ہے, دوسرے وارثین محروم ہیں. کبھی بڑا بھائی لے کر کے بیٹھا ہے, فائدہ اٹھا رہا ہے, دوسرے بھائی محروم ہیں. ہاں تقسیم کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. 3 نسلوں تک جائیداد تقسیم نہیں ہوئی. پھر جب اتنا الجھا ہو جائے گا تو مولانا کے پاس آئیں گے اور چاہیں گے مولانا 3 منٹ میں مسئلہ حل کر کے دے دیں. 3 نسلوں تک جائیداد تقسیم نہیں ہوئی, مولانا سے چاہیں گے 3 منٹ میں مسئلہ حل کر کے دے دیں. وراثت کی تقسیم میں تاخیر ظلم کے دروازے کھولتی ہے. بہت ساری ناانصافیاں اس کی وجہ سے ہوتی ہیں, لوگوں کے حقوق مارے جاتے ہیں. اس لیے وراثت وقت پر تقسیم کر دی جانی چاہیے. اور وہ وقت میرے خیال سے 1 مہینہ کافی ہے نا. ہاں شیخ 1 مہینہ بہت کافی ہے. کسی کی وفات, بلکہ میں نے تو بہت سارے اہل علم کو دیکھا ہے ماشاءاللہ 1 ہفتے کے بعد ان کے والد کا انتقال ہوا, جائیداد تقسیم کر دی. بہت ہے. ہاں ورنہ کیا ہوتا ہے بھائی, مثلاً کھیتی ہے, کھیتی میں 8-4 لوگ وارث بن رہے ہیں, اس میں بہنیں بھی وارث بن رہی ہیں, بھائی بھی وارث بن رہا ہے. 10 سال تک کی جائیداد تقسیم نہیں ہوئی اور چند ہی وارث کھیتی کا پورا اناج لے رہے ہیں. یا گھر ہیں, ابھی تک کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی, 1-2 وارثین اس کے اندر رہ رہے ہیں, باقی سارے لوگ محروم ہیں. کرایہ آ رہے ہیں, 1-2 لوگ ہی کھا رہے ہیں, باقی سارے وارثین محروم ہیں. تو دوسرے کا مال کھایا جا رہا ہے نا. وراثت ٹائم پر تقسیم نہیں ہونے کا نقصان کیا ہوتا ہے, لوگ دوسرے کا حق کھا رہے ہوتے ہیں اور یہ حرام طریقے سے کھا رہے ہوتے ہیں. اس لیے وراثت کے معاملے میں پہلی سوچ تو یہ ہونی چاہیے جتنی جلدی ممکن ہو وراثت کو تقسیم کر دیا جائے. ایک غلطی تو یہ ہوتی ہے. دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ کبھی تو وقت ہونے پر بھی وراثت تقسیم نہیں ہوتی, کبھی ایسا ہوتا ہے ٹائم سے پہلے ہی وراثت تقسیم ہو جاتی ہے. ٹائم سے پہلے کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی, وراثت کی تقسیم ہونے کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب جو مال کا مالک ہے اس کی وفات ہو جائے گی, اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی نا. تو یہاں بہت ساری جگہوں پر یہ دیکھنے میں آتا ہے بیٹا کھڑے ہو کر کے بولتا ہے اپنے ابا سے جائیداد میں میرا حصہ دے کر کے مجھے الگ کر دو. ہاں آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہاں بیٹا باپ کی زندگی میں باپ سے بولتا ہے میرا حصہ دے کر کے مجھے الگ کر دو. باپ جب تک زندہ ہے اس کے مال میں کسی کا کوئی حصہ
نہیں ہے. حصہ کب بنتا ہے؟ جب باپ کا انتقال ہو جائے تو جو وہ مال چھوڑ کر کے جاتا ہے اس میں حصہ بنتا ہے بچوں کا. جب تک باپ زندہ ہے اس کے مال میں بچوں کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے. بھائی وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، زندگی میں وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی، کیونکہ وراثت کہا ہی جاتا ہے ترکے کو. ترکہ کہتے ہیں نا جائیداد کو. ترکہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی میں ترکہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ ترک کرنا نا. ترک مطلب چھوڑ کے چلا جانا. اللہ نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کا حصہ ہے اس مال میں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر کے وفات پا گئے. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کا حصہ ہے اس مال میں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر کے وفات پا گئے. تو جب ابھی وفات ہی نہیں پائی، ابھی تو انہوں نے چھوڑا تھوڑی ہے، ابھی تو سارا مال ان کی ملکیت میں ہے، تو اس میں لڑکے کا کوئی حصہ نہیں بنتا. کسی لڑکے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ بولے کہ میرا حصہ دے کر مجھ کو الگ کر دو. تمہارا باپ کی زندگی میں باپ کے مال میں بیٹے کا کوئی حصہ نہیں ہے. آئے سمجھ میں؟ بعض لڑکے کہتے ہیں ابا کی کمائی میں نہیں مانگ رہا، ابا کو جو دادا کی طرف سے ملا ہے اس میں تو نہ ابا کی اپنی کمائی میں حصہ ہے، نہ ابا کو دادا کی طرف سے جو ملا اس میں کوئی حصہ ہے. وہ باپ کا مال ہے، وہ باپ کا مال ہے. ہاں، نہ ابا نے جو کمایا اس میں بیٹے کا کوئی حصہ ہے، نہ ابا کو جو دادا سے ملا اس میں کوئی حصہ ہے. بلکہ بھائی زندگی میں کیا، مان لو ایک آدمی زندہ ہے، اس کے بیٹے کی ہو سکتا ہے موت ہی ہو جائے، باپ سے پہلے بیٹا ہی مر جائے، تب تو بیٹے کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. باپ کی زندگی میں اگر بیٹے کی موت ہو جائے تو بیٹے کا کوئی حصہ نہیں ہے پھر، کیونکہ میراث میں اصول یہ ہے کہ زندہ مردہ کے مال میں زندہ کو حصہ ملتا ہے، مردہ کے مال میں مردے کو حصہ نہیں ملتا، یا زندے کے مال میں مردہ کو حصہ نہیں ملتا. تو بیٹا بولتا ہے مجھے حصہ دے دو، کیا پتا تمہاری موت ہو جائے، موت ہو جائے گی تو تمہارا کوئی حصہ ہی نہیں بنے گا. بلکہ اگر تمہارے دوسرے بھائی زندہ ہے تو تمہارے اپنے بیٹوں کا بھی حصہ نہیں بنے گا، کیونکہ اجماع اس پر کہ پوتوں کو دادا کی وراثت میں حصہ نہیں ہے. اتنی بات ہے، اس میں دو باتیں سمجھنے کے لائق ہے. اتنی بات ہے، بیٹا اگر بہت محتاج ہو، اس کی بنیادی ضرورتیں پوری نہ ہو پا رہی ہوں، جیسے کھانے کے لیے کھانا، پینے کے لیے پانی تک کہ اس کے پاس نہ ہو، بیمار ہو جائے علاج کے لیے پیسہ نہ ہو، اور باپ مالدار ہو، تو بچے کا نفقہ پورا کرنا باپ کی ذمہ داری ہے. نفقہ پورا کرے گا وہ. اور اگر باپ یہ چاہے کہ میں زندگی میں اپنے بچوں کو اپنی کمائی دے دوں تو بطور ہدیہ وہ تقسیم کر سکتا ہے. وراثت تو زندگی میں تقسیم نہیں ہوگی، البتہ ہدیہ دے سکتا ہے اپنے بچوں کو. فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، ہدیہ باپ اپنے بچوں کو زندگی میں ہی دے سکتا ہے. پر اگر ہدیہ دے رہا ہے تو ہدیے کا اصول وراثت سے مختلف ہے. وراثت میں اصول یہ ہے کہ بیٹے کو بیٹی کا ڈبل دیا جائے گا. ہدیے میں اصول یہ ہے کہ اولاد کے درمیان انصاف کرنا چاہیے. تو جتنا ہدیہ اگر لڑکے کو دے رہا ہے تو ایک لڑکے کو دینا کافی نہیں ہوگا، پھر تمام لڑکوں کو ہدیہ دینا پڑے گا. اور جتنا لڑکوں کو دے رہا ہے اتنا ہی پھر لڑکی کو بھی دینا پڑے گا. پھر بیٹے اور بیٹی میں ناانصافی نہیں کر سکتا، جتنا بیٹے کو دے رہا ہے اتنا ہی بیٹی کو بھی دینا پڑے گا. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے اپنے بیٹے کو ایک گھوڑا دیا، تو ان کی بیوی نے کہا جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنا لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بشیر آئے اور کہا اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے کو گھوڑا ہدیہ میں دینا چاہتا ہوں، تو میری بیوی نے کہا ہے کہ میں آپ کو گواہ بنا لوں. تو حضرت بشیر سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا تم نے تمام اولاد کو دیا ہے؟ صرف بیٹوں کو نہیں پوچھا، کہا سب اولاد کو دیا ہے؟ کہا نہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو. اولاد میں بیٹا بھی آ گیا، بیٹی بھی آ گئی. کہا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، یعنی صرف ایک بیٹے کو ہدیہ دینا، دوسرے بیٹے اور بیٹیوں کو محروم کر دینا، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. تو جو بیٹے بولتے ہیں نا بہت غرور سے میرا حصہ دے دو، ان کو بتانا چاہیے کہ زندگی میں اگر لوگے تو تمہارا نقصان ہے، پھر جتنا بیٹوں کو دینا اتنا ہی بیٹیوں کو بھی دینا پڑے گا.
تو بعض مرتبہ ٹائم ہو جانے کے باوجود تقسیم نہیں کرتے، بعض مرتبہ باپ ابھی زندہ ہے اور وراثت میں حصہ مانگ رہے ہوتے ہیں بیٹے، دونوں باتیں غلط ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض مرتبہ اپنا حصہ مانگنے والوں کو برا سمجھا جاتا ہے۔ یہ میں نے بہت کثرت سے دیکھا ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا مان لیجئے، اب ماں جو ہے وہ پوری پراپرٹی ہاتھ میں لے کے بیٹھ جاتی ہے، نہ بیٹے کو دے رہی ہے نہ بیٹی کو دے رہی ہے۔ بیٹا بڑا ہو گیا ہے، بڑا والا، اس کو کاروبار کے لیے پیسہ چاہیے، اس کے پاس رہائش کا انتظام نہیں، اس کو گھر چاہیے، اب وہ اپنا حصہ مانگتا ہے تو ماں ناراض ہو جاتی ہے۔ یا بعض مرتبہ بٹوارا نہیں ہوا ہے، بھائی آپس میں ایک گھر میں رہ رہے ہیں، ایک کھیتی میں کھیتی باڑی کر رہے ہیں، اب کسی بھائی کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ میرا کھیت الگ کر دیا جائے، میرا گھر الگ کر دیا جائے، وہ اپنا حصہ مانگتا ہے تو دوسرے بھائی اس کو قطع رحمی سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں اپنا حصہ مانگ کر کے گھر میں توڑ پھوڑ کرنے والا یہ بندہ، تعلقات خراب کرنے والا ہے، گھر میں درار ڈالنے والا ہے۔ کوئی بندہ اگر اپنا حصہ مانگ لے تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، اس پر ملامت نہیں کی جا سکتی، جس کا جو حصہ ہے اس کو دے دو۔ اگر ایک بھائی اپنا حصہ مانگ رہے تو کوئی ظلم نہیں کر رہا، کوئی ناانصافی نہیں کر رہا، اس کو قطع رحمی کرنے والا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں تو اپنا حصہ مانگنے والا چاہے بھائی ہو، اچھا بھائیوں کو تو نہ برا نہیں سمجھتے، پر اگر کوئی بہن اپنا حصہ مانگ لے تو لوگ تو بری نظروں سے اس کو دیکھنے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے اس نے کوئی ظلم کر دیا اپنا حصہ مانگ کر کے بھائیوں پر۔ ہاں ایسا لگتا ہے اپنا حصہ مانگ کر کے اس نے کوئی ظلم کر دیا ہے اپنے بھائیوں پر، یعنی بھائی بہن کا حصہ کھا کر کے بھی ظالم نہیں بنتا، بہن اپنا حصہ مانگ لے تو وہ ظالم۔ ہمارے یہاں بہنوں کی جائیداد کھانے کا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ بھائی حصہ کھا لے بہن کا تو بھی وہ ظالم نہیں کہلاتا، بہن اپنا حصہ مانگ لے تو وہ ظالم کہلاتی ہے۔ تو بہن ہو یا بھائی، اگر باپ کی جائیداد میں کوئی حصہ مانگ لے اس پر کوئی ملامت شریعت میں نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ دیندار کون ہوگا؟ جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، فدق کا باغ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تھا، تو وہ آئیں حضرت ابو بکر کے پاس اور کہا فدق میرے ابا کی ملکیت تھی، اس میں مجھے حصہ دیجئے۔ اکیلی بیٹی تھی، آدھا حصہ بن رہا تھا ان کا۔ ہاں بیٹی اگر اکیلے ہو، بیٹا نہ ہو تو آدھا ملے گا جائیداد میں اس کو، تو کہا مجھے حصہ دیجئے۔ تو حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی کی حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ہم انبیاء کی جماعت کسی کو اپنا مال میں وارث نہیں بناتے، ہم جو کچھ بھی چھوڑ دیتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث سنائی تو حضرت فاطمہ نے اس کے بعد دوبارہ کبھی اپنا حصہ نہیں مانگا، لیکن جب تک وہ سمجھ رہی تھی کہ میرا حصہ انہوں نے مانگا، اپنا حصہ مانگنے میں کوئی بری بات نہیں۔ میری بہنیں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہیں، سن رہی ہیں، میں ان کو سمجھا رہا ہوں اپنا حصہ مانگنے میں شرماؤ نہیں۔ ہاں آپ حق ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا پرابلم ہے، عورتوں کو جہاں مانگنا چاہیے وہاں نہیں مانگتی ہیں، جہاں نہیں مانگنا چاہیے وہ کھڑا ہو کر کے مانگتی ہیں، پوری لسٹ بنا کے لے جاتی ہیں۔ بھائی آپ کے سمدھیانے میں آپ کی بہو کے گھر والوں سے جہیز مانگنا آپ کا حق نہیں ہے، مانگیں گی تو وہ دے بھی دیں تو آپ کے لیے حرام ہے۔ جہاں آپ کا حق نہیں بنتا وہاں تو آپ غرور سے گھمنڈ سے کھڑے ہو کر کے مانگتی ہیں، ہم کو 2 پہیہ دو، 4 پہیہ دو، فریج چاہیے، واشنگ مشین چاہیے، کولر چاہیے، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے۔ وہاں آپ کا حق نہیں بنتا، وہاں آپ ظلم کرتے ہوئے جو مانگ رہی ہیں آپ کا مانگنا حرام، مانگنے کے بعد جو مل جائے وہ بھی حرام ہے، پر وہاں بہت غرور سے مانگتی ہیں۔ جہاں آپ کا حق بن رہا ہے وہاں مانگی نہیں رہی ہے۔ باپ کی جائیداد میں اپنا حصہ مانگیے بغیر کسی خوف کے، شرم کے۔ جہاں آپ کا حق بن رہا ہے وہاں اللہ بھی آپ کا ساتھ دے گا، قرآن بھی آپ کا ساتھ دے گا، سنت بھی آپ کا ساتھ دے گی، اور اگر یہ گاؤں والے مسلمان ہیں ان پر بھی واجب ہے کہ اپنے گھر کی خواتین کا ساتھ دیں ان کا حق ملنے میں۔ عورتوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہاں کھڑے ہونا چاہیے، جہاں ان کو کھڑا ہونا چاہیے وہاں تو بھائی لوگ دبا دیتے ہیں، دب جاتی ہیں بیچاری، ڈر جاتی ہے بھائی سے۔ اللہ سے ڈرو، بھائی سے نہیں ڈرو۔ ہاں جہاں آپ یہ خواتین کی جہالت ہے ہمارے معاشرے میں، ان کو یہ نہیں پتا کہاں کھڑا ہونا چاہیے، تو وہ جہیز مانگنے کے لیے کھڑی ہو جائیں گی، شوہر دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں مخالفت میں کھڑی ہو جائیں گی،
وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق نہیں دیا کھڑا ہونے کا، وہاں آپ کھڑی ہو جائیں گی. اور یہاں جہاں آپ کو کھڑا ہونا چاہیے کہ میرے ابا کی جائیداد ہے، جیسے تم اپنے ابا، میرے ابا کے بیٹے ہو، میں بھی بیٹی ہوں، جیسے تمہارا حصہ بن رہا ہے میرا بھی حصہ بن رہا ہے، مجھے بھی میرے ابا کی جائیداد میں حصہ چاہیے. جہاں کھڑا ہونا چاہیے وہاں بھیگی بلی بن جاتی ہے. شوہر بیچارہ اپنا حق استعمال کرتے ہوئے دوسری شادی کرنا چاہے تو شیر بن جائیں گی، ہاں دہاڑیں گی کس کے، اس کی حالت خراب کر دیں گی، پورے خاندان کو جمع کر لیں گی، کٹہری تک اس کو کورٹ تک کے لے کے چلی جائیں گی. وہاں تو آپ کا حق نہیں بنتا تھا کھڑے ہونے کا، وہاں آپ کھڑی ہو گئی اور بھائیوں کے سامنے ڈر جائیں گی. تو اپنا حصہ مانگنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. کوئی اگر کھڑی ہو کر کے خاتون اپنا حصہ مانگ رہی ہے وہ مانگ سکتی ہے، بھائی کو دینا چاہیے، نہیں دے گا تو بھائی گنہگار ہوگا. اچھا، وراثت کی تقسیم کے معاملے میں ایک اور غلطی کیا ہوتی ہے، وراثت کی تقسیم سے پہلے جو مراحل ہیں ان کا خیال نہیں رکھا جاتا. بھئی وراثت تقسیم کرنے سے پہلے کیا مراحل ہیں؟ ایک آدمی کی موت ہو گئی، سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا. اس کے لیے کفن خریدنا، اگر قبرستان میں کچھ پیسہ لگ رہا ہے تو وہ پیسہ لگانا بہتر ہے کہ اسی کے مال سے اس کا کفن خریدا جائے. دیکھیے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی بھی صدقے میں کفن دے دیا، پہنا دیے. بھائی ایک آدمی اگر زندگی میں دوسرے کا مانگا نہیں پہنتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی غیرت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کا کفن اس کے اپنے پیسوں کا ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اگر آپ زندگی میں اس کو نہیں قبول کرتے کہ میں دوسرے کا لیا ہوا پہنوں تو مرنے کے بعد اس کو دوسروں کا دیا ہوا کفن کیوں پہنایا جاتا ہے؟ اس کے اپنے پیسوں سے کفن خرید کے اس کو پہناؤ، وہ زندگی بھر اپنے پیسوں کا کپڑا خرید کر کے پہنتا رہا ہے. حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھیں، ان کی وفات ہوئی تو ان کا جو کپڑا تھا چادر کم پڑ گئی، سر ڈھانکتے تو پیر کھل جاتا، پیر ڈھانکتے تو سر کھل جاتا. تو اللہ کے نبی نے کیا کیا کہ کہا کہ سر ڈھانک دو اور پیر پہ گھاس ڈال دو، اسخری گھاس ڈال دو. کیا صحابہ میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ تھوڑا سا ایک دو بتا کپڑا دے کر کے ان کا پیر بھی ڈھکوا دیتے؟ بہت سارے صحابہ تھے. پر بھائی جب وہ اپنی زندگی میں کسی سے مانگ کر نہیں پہنتے تو مرنے کے بعد ان کو صدقے کا کفن کیوں پہنایا جائے؟ اس لیے کہ انسان کی غیرت کا لحاظ کرتے ہوئے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو کفن وہ پہنے وہ کیا ہو، اس کے اپنی ملکیت کا ہو. تو تزیہ و تکفین کا انتظام کر دیا. اب دوسرا کیا ہے، اگر کسی کا قرضہ باقی تھا یا اس کے ذمے کسی کا مال باقی ہے تو پہلے وہ مال اس کو ادا کیا جائے. چاہے کسی سے قرضہ لیا تو قرضہ دیا جائے، یا اس کے ذمے کسی بھی طرح سے کسی کا مال باقی ہے تو وہ مال لوٹایا جائے. اب اس میں بھی خاص طور پہ ایک چیز ہے جس کا بڑا لحاظ کرنا چاہیے. مجھے تو یہ ڈر لگ رہا ہے بھائی کہ آئندہ پتہ نہیں آپ لوگ مجھے بلائیں گے کہ نہیں بلائیں گے. ہاں اس طرح کی چیزیں لوگ بہت ڈر سے سنتے. تو میں جو حکم بتا رہا ہوں وہ شریعت کا حکم ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، اور الحمدللہ اس کا کوئی خوف بھی نہیں کہ آپ نہیں بلائیں. اگر آپ کے والد نے اپنی بہن کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا تھا، والد کی بہن کیا لگی آپ کی؟ والد کی بہن کیا لگتی ہے؟ پھوپھی نا. آپ کی پھوپھی کو اگر ابا نے آپ کے دادا کی جائیداد میں حصہ نہیں دیا تھا تو آپ وراثت تقسیم کرنے سے پہلے آپ پر واجب ہے ابا کے مال میں جتنا پھوپھی کا حصہ بن رہا ہے ان کو نکال کر کے دیں، کیونکہ وہ بھی بطور قرض آپ کے والد کے کندھے پر ابھی ایک ذمہ داری ہے جو باقی ہے. اور اگر وہ پھوپھی بھی وفات پا چکی ہیں تو آپ پھوپھی کے جو وارثین ان کے وفات کے وقت موجود تھے ان کو جائیداد میں حصہ دیں، پھر وراثت تقسیم ہوگی. صحیح بول رہا ہوں شیخ نا؟ اگر آپ کی پھوپھی کو آپ کے ابا نے آپ کے دادا کی جائیداد میں حصہ نہیں دیا تھا تو آپ کے لیے وہ حلال نہیں ہو جائے گا کہ ابا نے نہیں دیا تھا، ابا جانے، ابا نے غصب کیا ہوا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا. تو اگر آپ کے ابا نے غصب کیا تھا یا نہیں دیا تھا، جہالت میں نہیں دیا تھا، نادانی میں نہیں دیا تھا، تو پھوپھی کی جائیداد آپ کے لیے حلال اس لیے نہیں ہو جائے گی کیونکہ آپ کے ابا نے نہیں دیا تھا. آپ کو وراثت تقسیم کرنے سے پہلے پھوپھی کو، اور اگر پھوپھی باحیات نہیں تو ان کے وارثین کو دینا پڑے گا. کم سے کم اپنے ابا پر رحم کرو. یہ آپ کے ابا سے اگر آپ کو محبت ہے
کیا پتا اپنی بہن کو جائیداد میں حصہ نہیں دینے کی وجہ سے قبر میں ان کو عذاب ہو رہا ہو، کم سے کم ان کے ذمے جو کچھ باقی تھا وہ دے دو، ہو سکتا ہے آپ کے اس عمل سے آپ کے ابا کو قبر میں نجات مل جائے۔ کسی کا مال کھائے رکھنا یہ آسان چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یغفر لشہید کل ذنب الا الدین، شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ یہ جو بہن کی جائیداد میں حصہ نہیں دیا، ایک طرح کا قرض ہے آپ کے ابا کے کندھے پر، وہ معاف نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اس کے بدلے میں اپنی نیکیاں دینی پڑے گی یا ان کا گناہ دینا پڑے گا سر پہ۔ ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے مسئلے میں لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اگر بتا دیا جائے کہ بھائی میت کی طرف سے قربانی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، لوگ لڑنے لگتے ہیں کہ ہم کو اپنے ابا کی طرف سے قربانی کرنی ہے، آپ کہتے ہیں یہ میت کی طرف سے قربانی نہیں ہو سکتی۔ بھائی قربانی تو مستحب ہے، حصہ دینا واجب ہے۔ قربانی مستحب ہے، حصہ دینا واجب ہے۔ بہت ابا سے محبت ہے تو مستحب کے بجائے واجب کی فکر کریے کہ ابا نے اگر حصہ نہیں دیا ان کو گناہ ملے گا اس نافرمانی پر۔ تو جب تک کہ قرضہ یا ذمہ باقی ہے کسی کا، تب تک کہ وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ تو پہلا تجہیز و تکفین کا انتظام کریے، دوسرا ان کے ذمے جو قرض ہے وہ قرض ادا کر دیجئے، تیسرے نمبر پہ اگر انہوں نے وارث کے علاوہ کسی اور کے لیے وصیت کی ہے تو 1/3 مال میں سے وہ وصیت نافذ کی جائے گی۔ وصیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وصیت کا مطلب یہ کہ بھائی کوئی طبقہ ہے وہ وارث نہیں بن رہا، مرنے والے نے کہا ہے میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے ان کو بھی دے دینا، اتنا اتنا دے دینا۔ مثلا بعض صورتوں میں بیٹے زندہ ہے تو پوتا وارث نہیں بن رہا، تو دادا نے کہا کیونکہ میرے پوتوں کو وراثت میں حصہ نہیں مل رہا تو ان کو میرے مال میں سے اتنا اتنا دے دینا، یا مسجد میں دے دینا یا مدرسے میں دے دینا۔ تو صرف 1/3 مال میں سے، یعنی 1/3 سے زیادہ کی اگر وصیت کر دی ہے تو 1/3 مال ہی میں سے اس وصیت کو نافذ کیا جائے گا، ان کو اتنا دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو مال بچے گا اس کو وراثت میں تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا من بعد وصیت توصون بها او دین، جو وصیت تم نے کی ہے اس کو نافذ کرنے کے بعد اور قرضہ ادا کرنے کے بعد پھر وراثت تقسیم کی جائے گی۔ اس کا خیال بہت کم لوگ رکھتے ہیں، تو ان مسائل کا خیال نہیں رکھنا یہ بھی ایک چیز ہے۔ اچھا، اب ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو وراثت میں حصہ ہونے کے باوجود محروم کر دیا جاتا ہے۔ ان میں سب سے بڑی محرومی تو بیٹیوں کی ہوتی ہے۔ معاشرے میں بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جا رہا۔ بہت کم مسلم علاقے میں نے دیکھے، ساؤتھ میں کچھ علاقے ہیں کیرلا وغیرہ، تمل ناڈو، وہاں میں نے دیکھا کہ وراثت میں بیٹیوں کو حصہ دیا جاتا ہے۔ اور پوری یو پی میں صرف مئو کے بارے میں جانتا ہوں کہ مئو میں الحمدللہ بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دینے کا رواج ہے۔ آپ کے اعظم گڑھ کا کیا صورتحال ہے؟ ہاں، نہیں دیتے بیٹیوں کو وراثت میں حصہ۔ ہاں، بیٹیوں کو وراثت سے محروم کرنا ایک رواج بن گیا ہے، ایک ایسا گناہ جس کے گناہ ہونے کا تصور بھی ختم ہو گیا معاشرے میں۔ یعنی مسئلہ صرف یہ نہیں کہ لوگ بہنوں کی جائیداد ہڑپ کر جا رہے ہیں، بہنوں کی جائیداد ہڑپ کر جانے کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ یعنی ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میرے پاس بہت سارے سوالات آتے ہیں۔ دو کہتے ہیں بھائی مولانا فلاں آدمی بینک میں نوکری کرتا ہے اور اس نے کھانے کی دعوت لی ہے تو اس کے گھر میں کھانا کھا سکتے ہیں کہ نہیں، یا فلاں آدمی بھنگار میں کانٹے مارتا ہے تو اس کے ہاں دعوت کھا سکتے ہیں کہ نہیں، یا فلاں آدمی ٹریولز لائن میں ہے اور خدامہ کو بیچتا ہے سعودی عرب، اس کی کمائی خداماؤں کو بیچ کر کے تو اس کے یہاں کھانا کھا سکتے ہیں کہ نہیں۔ آج تک کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ فلاں آدمی نے بہن کی جائیداد میں، اس کو باپ کی جائیداد میں بہن کو حصہ نہیں دیا ہے، اس کے یہاں کھانا کھا سکتے ہیں کہ نہیں۔ اور آپ بھی اتنے سارے علماء ہیں، آپ سے کبھی کسی نے پوچھا ہاں کہ فلاں آدمی نے اپنی بہن کو جائیداد میں باپ کی حصہ نہیں دیا تو اس کے یہاں کھانا کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے؟ گناہ ہی نہیں سمجھتا ہم اس کو نا۔ حاجی ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، پرہیزگار ہے، عمرے پہ عمرے کر رہا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، پر بہن کی جائیداد کھا کے بیٹھا ہے، اس کو لوگ گنہگار ہی نہیں سمجھ رہے۔ کتنے مسائل میں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بیچارہ بھانجا مجبور ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، ماما اس کو زکوٰۃ تو دے رہے ہیں
لیکن اس کی اماں کا جو جائیداد لے کر کے بیٹھا ہے وہ نہیں دے رہا. وہ اس کی اماں کو جائیداد میں جو حصہ مل رہا تھا وہ اگر اس بھانجوں کو دے دے تو بھانجا بھی خوشحال ہو جائے. اس کا جو حصہ بن رہا ہے وہ نہیں دے رہا, اس کو الٹا زکات دے رہے ہیں. ہاں, کتنی بڑی ناانصافی ہے یہ. کتنے سارے معاشرے میں آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے, اگر ان کی والدہ کی جائیداد بھی جو حصہ بن رہا تھا وہ مل جائے تو وہ خوشحال ہو جائے انشاءاللہ. اس لیے میں کہتا ہوں غربت پہ کنٹرول کرنے کا بہت بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے؟ تقسیم میراث کو. ابھی وراثت صحیح سے تقسیم ہو جائے, بہت سارے لوگ غریب سے امیر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ معاشرے میں. ماما لوگ لے لے کے بیٹھے بڑی بڑی جائیدادیں, بہنوں کا جو حصہ بن رہا تھا وہ کبھی دیا نہیں. تو آج بیچاری یعنی ہمارے معاشرے میں کوئی آدمی اگر کسی کے گھر سے 1000 روپیہ چرا لے, ہاں کسی کی دکان پہ بیٹھا ہے اور کاؤنٹر سے 1000 روپیہ نکال لے اور کیمرے میں قید ہو جائے اور ویڈیو بن جائے اور سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جائے, وہ آدمی کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں بچے گا. ہاں کیوں؟ کیونکہ 1000 روپیہ چرا لیا تھا. اور یہاں لاکھوں کی کروڑوں کی جائیداد بہن کی کھا کر کے بیٹھے ہیں, ٹکار تک نہیں لے رہے, کوئی ان کو مجرم ہی نہیں سمجھ رہا. جب 95% آبادی بہنوں کو جائیداد میں حصہ دے ہی نہیں رہی, سب جیسے ایک حمام میں سب ننگے ہیں نا, تو کون کس سے شرمائے گا پھر؟ جب حمام میں سبھی لوگ ننگے ہیں, 95% حصہ دے ہی نہیں رہے, کون کس سے شرمائے گا پھر؟ اس کو جرم سمجھنے ختم ہو گیا. بہانے تراش لیے, یعنی سب سے مشہور بہانہ تو یہ ہماری بہن نے ہم کو معاف کر دیا. ہاں یہ کوئی معافی نہیں ہوتی. معافی کا بہانہ بنا کر کے جھوٹ بولا جاتا ہے. بھائی معافی کون سی ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا معافی وہ ہوتی ہے جو طیب نفس سے ہو, ہے نا, خوش دلی سے کوئی عورت معاف کر دے تو معافی ہوتی ہے. ہمارے یہاں بیشتر بھائی تو پیشکش ہی نہیں کرتے, تو عورت معاف کب کرے گی؟ معاف تو عورت اس وقت کرے گی نا کہ بھائی دے رہا تھا, پٹواری کو اس نے بلا لیا, کورٹ میں وہ کاغذات بنانے کے لیے آ گیا, سب کچھ کر رہا ہے, اور بہن بولے کہ نہیں نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے, آپ رکھ لیجئے, تب سمجھ میں آتا ہے معافی ہے. بھائی دینے کی کوشش ہی نہیں کرتا, بھائی کوئی پیشکش ہی نہیں کر رہا, کیونکہ سماج میں نہیں دیا جا رہا. بہن کو بھی پتا ہے مجھے نہیں ملنے والا, تو وہ بھی مطالبہ نہیں کرتی ہے. تو بھائی بولتا ہے میری بہن نے مجھے معاف کر دیا. وہ کوئی معافی وافی نہیں ہوتی. بیشتر معاملات میں بہنیں معاف نہیں کرتی, بلکہ ایک طرح سے بھائی کا دباؤ ہوتا ہے, جس میں بعض مرتبہ زبان سے بہن بول دیتی ہے میں نے معاف کیا. یعنی بھائی تو ایک بندوق تان کر کے ہاں دھمکی کی اپنے بہن کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اس سے بولتا ہے حصہ یا رشتہ. ہے دھمکی کے ایک بندوق تان کر کے بہن سے بولتا ہے حصہ یا رشتہ. حصہ لوگی رشتہ ٹوٹ جائے گا, رشتہ بچانا ہے تو حصہ معاف کر دو. یہی صورتحال ہے نا, چاہے زبان سے بول رہا ہو, چاہے زبان قال سے بول رہا ہو یا زبان حال سے بول رہا ہو, صورتحال یہی ہوتی ہے کہ بھائی نے دھمکی کی بندوق تانی ہوتی ہے, حصہ یا رشتہ. اب وہ بیچاری عورت, باپ کا انتقال ہو چکا ویسے ہی, اب اس کا کل سہارا میکے میں اس کا بھائی ہے, اپنا رشتہ بچانے کے لیے مجبوراً اپنا حصہ قربان کر دیتی ہے. پھر بھائی فخر سے بولتا ہے میری بہن نے معاف کر دیا. ہاں وہ بیچاری یہ سوچتی ہے ابھی اگر حصہ لے لوں گی تو میکے میں ایک بھائی صحیح تعلق ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا, تو زبان سے بول دیتی ہے بعض مرتبہ اس معافی کو معافی نہیں مانا جائے گا. بھائی اس کو حصہ دو, کیوں نہیں لے گی وہ حصہ؟ کوئی عورت کیوں حصہ معاف کر دے گی, اور معاف کر کے ہمیشہ بھائی کو کیوں دے گی؟ اگر اس کو مال کی بہت چاہت نہیں ہے, اپنے شوہر کو دے دے گی, اپنے بیٹوں کو دے دے گی, بھائی کو ہمیشہ کیوں دیتی ہے؟ بھائی میں کہتا ہوں, آپ اگر کہتے ہیں کہ بہن واقعتاً معاف کر دیتی ہے نا, صرف 1 سال کے لیے اس کا حصہ بانٹ کر کے اس کو دے دو. 1 سال کے لیے, 1 سال بعد اس سے واپس مانگو, کیا خیال ہے آپ کا, دے گی آپ کو؟ ہاں اپنا دے دو گی, وہ بھی نہیں دے گی, اس کا تو چھوڑو. ہاں تم اپنا دے کر کے مانگو, 1 سال بعد وہ بھی نہیں تم کو دے گی. کیوں دے گی بھائی؟ یہ یعنی جیسے ہمارے جہیز میں بولتے ہیں نا, خوشی سے دے دیا, کوئی خوشی سے نہیں دیتا ہے. سماج کا دباؤ ہے, معاشرے کا دباؤ ہے. باپ کو پتا ہے اگر نہیں دوں گا میری بچی کو ستائیں گے جا کر کے اس کے سسرال میں, تو دے دیتا ہے. اور لڑکے والے بولتے ہم نے تو نہیں مانگا, خوشی سے دیا.
بھائی میں سوچتا ہوں یہ خوشی ہمیشہ ایک طرفہ ہی کیوں ہوتی ہے؟ اگر خوشی سے ہی جہیز دیا جاتا ہے تو کبھی خوشی سے لڑکا بھی تو دینا. ساری خوشی صرف لڑکی والوں کی ہے, لڑکے والوں کی کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے. ہاں, بیوی تو تم کو مل رہی ہے, باپ کو کس بات کی خوشی ہے؟ باپ کی تو بیٹی جا رہی ہے, اس کی لخت جگر اس سے جدا ہو رہی ہے. اگر سماج اور شریعت کے بندھن نہ ہو تو کوئی باپ اپنی بیٹی کو جدا نہ کرے. باپ تو سینے پہ غم کا پتھر رکھ کر کے اپنی بیٹی کو جدا کر رہا ہوتا ہے, اس کو کاہے کی خوشی ہے؟ خوشی تو لڑکے کی ہے نا, تبھی تو اس سے ولیمہ کروایا جا رہا ہے, اس سے مہا دلوائی ڈائی جا رہی ہے. پر کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جہیز لڑکے والے دے رہے ہو لڑکی والوں کو؟ ایک طرفہ خوشی کون سی ہوتی ہے؟ ایسے ہی بہن کی طرف سے ایک طرفہ محبت ہے, ہمیشہ بہن ہی معاف کرے حصہ, کبھی بھائی بھی معاف کرے. بھائی اگر یہ معافی کا سسٹم فطری اور نیچرل ہے تو کبھی ایسا بھی تو ہونا چاہیے کہ بھائی بولے میری بہن میرا حصہ بھی تو لے لے. کبھی ہوتا ہے ایسا؟ ہمیشہ بہنیں ہی معاف کر رہی ہیں. آپ نے رواج بنا دیا ہے, اس رواج کی وجہ سے بہنیں مجبور ہو کر کے معاف کرتی ہیں, خوش دلی سے معاف نہیں کرتی, کیونکہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہن اپنا حصہ مانگ لیتی ہے, سماج الگ اس پر تانے کستا ہے, بھائی الگ اس کا دشمن ہو جاتا ہے, تو بہن ہمت ہی نہیں کر پا رہی مانگنے کی. یہ سسٹم کا دباؤ ہے, یہ بھائی کا دباؤ ہے جس سے وہ بول دیتی ہے کہ میں نے معاف کر دیا. وہ کوئی شریعت میں ایسی معافی کا اعتبار نہیں ہے, کوئی بہن معاف نہیں کرتی, چاہے وہ زبان سے بول بھی رہے میں معاف کرتی ہوں, حقیقت یہی ہے کہ وہ سماج کے اور گھر والوں کے دباؤ میں بول رہی ہے میں معاف کرتی ہوں. اس دباؤ کو ختم کریے, بہنوں کو حصہ دیجئے. ہاں تو بہنیں, اچھا صرف بہنیں ہی محروم نہیں ہوتی, یعنی جہاں بیٹیوں کو محروم کیا جاتا ہے وہیں بیٹیوں کو موقع ملتا ہے تو وہ بھی دوسرے مردوں کو محروم کر دیتی ہیں. ہاں, یعنی معاشرے میں ایک مسئلہ تو ہے کہ بیٹیوں کو حصہ نہیں مل رہا, بہت سارے معاملات میں کیا ہوتا ہے, بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں, بیٹا ہے ہی نہیں سرے سے. اب جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟ اگر کسی آدمی کی مان لیجئے ایک بیٹی ہے اور ایک بیوی ہے اور بھائی بہن ہے, اب جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟ بیٹی اگر اکیلی ہو تو اس کا کتنا حصہ ہوگا بتائیے بھائی, آپ میں سے کسی کو نہیں پتا ہے؟ نہیں, بیٹی اگر اکیلی ہے تو ہاں آدھا, ہاں نصف ہے نا, فلاح نصف. بیٹی اگر ہے تو باپ کی جائیداد میں پورا اس کا حصہ نہیں ہے, اس کو کتنا ملے گا؟ پوری ملکیت میں آدھا بیٹی کو ملے گا. بیوی کو کتنا ملے گا؟ سمن, آٹھواں حصہ, آدھا بیٹی کو دے دیا, آٹھواں بیوی کو دے دیا, باقی مال کہاں جائے گا؟ وہ بٹے گا مرنے والے کے بھائی اور بہنوں میں, یعنی اس لڑکی کے چاچا اور پھوپھیوں کو ملے گا. میں نے واللہ آج تک یہ نہیں دیکھا ہے کہ کسی کی بیٹی نے, اکیلی اکلوتی بیٹی نے کبھی اپنے چاچا اور پھوپھی کو حصہ دیا. وہ نہیں دیتی ہیں, پورا لے کے بیٹھ جاتی ہیں. اچھا بیٹی اکلوتی نہیں ہے, مان لیجیے 2-3 بیٹیاں ہیں, تب کیا ہوگا؟ بیٹیوں کو ملے گا 2/3 سلس, بیوی کو ملے گا 8واں حصہ, باقی مال جائے گا بھائیوں اور بہنوں کے پاس. آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ بیٹیوں نے اپنے چاچا اور پھوپھی کو حصہ دیا ہو, پورا لے کے بیٹھ جاتی ہیں. جب عورتوں کو بھی موقع ملتا ہے تو چھوڑتی تھوڑی نہ ہے, پورا لے کے بیٹھ جاتی ہیں. شرعاً یہ صحیح نہیں ہے. ایسے ہی بہت سارے معاملات میں یہ دیکھنے میں آتا ہے. کتنا ٹائم ہے میرے پاس ابھی؟ ہاں ہے 15 منٹ, بول سکتے ہیں نا. بہت سارے معاملات میں یہ دیکھنے میں آتا ہے ماں کو حصہ نہیں دے رہے, باپ کو حصہ نہیں دے رہے. مرنے والے کی موت کے وقت, یعنی 6 رشتے ایسے ہیں وہ اگر میت کی موت کے وقت زندہ ہیں ان کو لازماً حصہ ملے گا, کوئی بھی رشتہ دار ان کو محجوب نہیں کر سکتا. بیٹا, بیٹی, شوہر, بیوی, ماں اور باپ, یہ 6 لوگ اگر زندہ ہیں موت کے وقت ان کو کوئی بھی محجوب نہیں کر سکتا. مطلب کسی بھی رشتہ دار کے زندہ ہونے سے ان کا حصہ ختم نہیں ہوگا, ان کو لازماً حصہ ملے گا. اب بہت سارے کیسز میں کیا ہوتا ہے, آدمی کا انتقال ہو گیا, بوڑھی ماں زندہ ہے, ماں اگرچہ بوڑھی ہو حصہ تو ملے گا نا اس کا, کتنا حصہ ہے؟ ہاں ماں کا کتنا حصہ ہے؟ دیکھیے یہ تو لازمی چیزیں ہیں, اس لیے آپ ذمہ دار ہیں نا جمعیت کے, ایک چھوٹا سا کورس وراثت کے موضوع پر رکھائیے. بیسک احکام لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے کم سے کم.
اور ماشاءاللہ آپ کے اعظم گڑھ میں، مئو میں بہت سارے علماء ہیں جو وراثت کے علم کے ماہر ہیں، تقریباً ہر مدرسے میں ایسے علماء ہیں. تو ماں کا چھٹا حصہ ہے بھائی. ہاں، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. اگر باپ اور ماں دونوں زندہ ہے تو دونوں کو چھٹا ملے گا، اور اگر ماں کے لیے زندہ ہے تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. تو کتنے کیسز ہوتے ہیں کہ آدمی 40-50 سال کی عمر میں وفات پا گیا، بوڑھی ماں ابھی زندہ ہے، اور آدمی کی بیوی بھی ہے اور اس کے بیٹے بیٹیاں بھی ہیں. بیوی اور بیٹے بیٹیاں پورا مال لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ماں کیونکہ بوڑھی ہو گئی تو اس کو جائیداد میں حصہ ہی نہیں دیتے، حالانکہ اچھا خاصا حصہ اس کا بن رہا ہے، چھٹا حصہ اس کا بن رہا ہے، اس کو جائیداد میں حصہ ہی نہیں دے رہے. ہاں، پورا لے کر کے باپ زندہ ہے بوڑھا، اس کو جائیداد میں حصہ ہی نہیں دے رہے، لے کے بیٹھ گئے. بلکہ بعض صورتوں میں اگر باپ نہیں زندہ ہے، دادا زندہ ہے، تو دادا کو وراثت میں حصہ ملے گا، دادا کو وراثت میں حصہ ہی نہیں دے رہے. ہاں، یہ گناہ بہت ساری جگہوں پر ہو رہا ہے، بھائیوں کو، بہنوں کو، دادا کو، پھوپھی کو. بلکہ بہت ساری جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ بیوی اگر بوڑھی ہو تو اس کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے بیٹے، یعنی بہن کو نہیں دیتے، وہ تو نہیں دیتے. اگر ان کی اماں اپنی بوڑھی ہو گئی ہیں اور ابا کا انتقال ہو گیا تو ابا کی جائیداد میں ماں کا بھی تو حصہ بنتا ہے، ان کی بیوی کا 8واں حصہ بنے گا. لیکن بیٹے بولتے ہیں اماں کا خرچہ تو ہم لوگ سنبھال رہے ہیں، تو ان کو الگ سے مال دینے کی کیا ضرورت ہے، ماں ہی کو حصہ نہیں دیتے، ماں کا حصہ الگ کر جاتے ہیں. حالانکہ ماں کو حصہ دینا پڑے گا الگ، اور ان کا خرچہ اٹھانا پڑے گا وہ الگ. ان کے حصے میں سے ان کا خرچہ نہیں اٹھائیں گے، وہ ماں ہے تو اس کا خرچہ اٹھانا بیٹے کی ذمہ داری ہے شوہر کی وفات کے بعد. تو بوڑھی بیوی حصہ نہیں دیتے. اچھا، بہت سارے معاملات میں، یہ موضوع بہت لمبا ہے، بہت سارے معاملات میں ایسے لوگوں کو حصہ دیا جاتا ہے جو سرے سے مستحق ہی نہیں ہوتے. یعنی ایک طرف تو یہ وہ لوگ تھے جن کو حصہ ملنا چاہیے اور حصہ نہیں دیا جا رہا. بہت سارے ایسے لوگوں کو جائیداد میں حصہ دے دیا جاتا ہے جو مستحق ہی نہیں ہوتے. جیسے منہ بولا بیٹا یا منہ بولی بیٹی. بعض مرتبہ ہوتا ہے کسی کی اولاد نہیں تو کبھی اپنے بھائی کے بیٹے کو، کبھی اپنی بہن کی بیٹی کو، کبھی ماں جو ہے، عورت جو ہے، وہ اپنے بھتیجے کو، بھتیجی کو، بھانجے بھنجی کو گود لے لیتے ہیں. گود لے لیا، پال پوس کے بڑا کیا. منہ بولے بیٹے کا کتنا حصہ ہے جائیداد میں؟ ہاں، منہ بولے بیٹے کا جائیداد میں کتنا حصہ ہے بتائیے جی؟ 1 روپیہ بھی نہیں ہے. صرف پہلی بات تو شریعت میں منہ بولا بیٹا بنانے کا تصور ہی نہیں ہے. کسی کو زبان سے بول دینے سے بیٹا وہ بیٹا نہیں ہو جاتا، اس کا باپ ہمیشہ اس کا باپ رہے گا، اس کی ماں ہی اس کی ماں رہے گی. اس کی ولدیت کو تبدیل کر دینا کبیرہ گناہ ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. پہلی بات تو منہ بولا بیٹا کوئی ہوتا ہے؟ منہ سے بیٹا بول دینے سے نہ ماں ماں بنتی ہے، نہ باپ باپ بنتا ہے. کسی کو گود لے لینے سے اس کا نسب تبدیل نہیں ہوتا. ہاں، یہ ہے کہ آپ کسی کے بچے کو گود لے سکتے ہیں، پال پوس سکتے ہیں. بہتر ہے، میں ختم کرتا ہوں 10 منٹ میں انشاءاللہ. تو پہلی بات تو منہ بولے بیٹا کا کوئی تصور نہیں ہے. ہاں، آپ کسی بچے کو لے کے پال سکتی ہیں، پر بچے کو پالنے سے وہ بچہ سگے بچے کی طرح نہیں ہو جائے گا. یعنی جیسے ہی وہ بچہ بالغ ہوگا آپ پر لازم ہو جائے گا کہ آپ اس سے پردہ کریں، گرچہ آپ اس کی منہ بولی ماں ہیں، ہے نا. آپ پر یہ لازم ہو جائے گا کہ آپ اس سے پردہ کریں. اور مان لیجئے کہ کسی نے دودھ وودھ پلا دیا ہے تو پردے کے احکام تو ختم ہو جائیں گے، لیکن منہ بولے بیٹے کو جائیداد میں 1 روپیہ بھی بطور وارث نہیں ملے گا. ہاں، اگر جس نے گود لیا تھا وہ وصیت کرنا چاہے تو اپنے مال میں سے 1/3 میں سے وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس بچے کو جس کو میں نے گود لیا تھا 1/3 مال دے دیا جائے. اگر وہ 1/3 مال کی وصیت کر دے تو 1/3 مال اس کو دیا جا سکتا ہے. پر ہمارے یہاں بہت مرتبہ ہوتا ہے پورا مال منہ بولا بیٹا لے کر کے بیٹھ جاتا ہے اور جو مرنے والا ہے اس کے دوسرے وارثین محروم ہو جاتے ہیں. مثلا کسی نے، اس کی اولاد نہیں تھی، دوسرے بچے کو گود لے لیا، اگر وہ چاہے تو 1/3 مال کی وصیت کر دے.
اگر وصیت کرے گا تو 1/3 مال اس کو ملے گا بچے کو، باقی 2/3 مال اس کے بھائی بہنوں کو ملے گا. اور وصیت نہیں کیا تو پورا مال اس کے بھائی بہنوں میں تقسیم ہوگا. کیسے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، بھائیوں کو بہنوں کا ڈبل ملے گا. پر بھائی بہنوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، منہ بولا بیٹا پورا مال لے لیتا ہے. ایسا ہی ربیب بعض مرتبہ، ربیب مطلب کسی عورت سے میں نے شادی کی، اس شادی کی وجہ سے اس بیوی کا پہلے شوہر سے کوئی بچہ تھا، اس بیوی کا پہلے شوہر سے کوئی بچہ تھا، وہ میرا وارث نہیں بنے گا، ہے نا. کسی عورت سے اگر میں نے شادی کی اور اس عورت کی پہلی شادی سے کوئی بچہ تھا، مثلا وہ بیوہ تھی اور اس کا بچہ تھا، وہ بچہ میرے گھر میں پلا بڑھا ہے، تو اولاً تو کفالت میرے ذمہ نہیں ہے. جس عورت سے میں نے شادی کی ہے اس کے بچے کی کفالت میری ذمہ داری نہیں ہے، اس کی کفالت اس کے دادا کریں گے اگر باپ نہیں زندہ ہے تو. اگر طلاق ہو گئی ہے تو بھی باپ کرے گا، اگر بیوہ ہے عورت تو اس کا دادا کرے گا، دادا نہیں ہے تو چاچا کرے گا. پر کیا ہوتا ہے، پوری کفالت اس بوڑھی اس بیوہ عورت کے ذمہ آ جاتی ہے. اب وہ عورت شادی کرتی تو بولتی مجھ سے شادی کرو گے تو میرے بچوں کو بھی پالنا پڑے گا. بیوہ عورتوں کی شادی میں بہت سارے مسائل اس وجہ سے بھی ہو رہے ہیں کہ ہم کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ ان بچوں کی کفالت کون کرے گا. آدمی مرتا ہے، اس کے یتیم بچے کی کفالت بیوہ عورت کے ذمہ ڈال دی جاتی ہے، حالانکہ بچے کے آدمی کے مرنے کے بعد اس کے بچے کی کفالت دادا کو کرنی چاہیے، اور دادا بھی وفات پا چکے ہیں تو چاچا لوگوں کو کرنی چاہیے، پر اس بیوہ عورت کے سر پہ ڈال دیتے ہیں. اب وہ بیوہ عورت اپنے دوسرے شوہر کے سر پہ ڈال دیتی ہے کہ مجھ سے شادی کرنا ہے تو میرے بچے کی کفالت کرو. چلو ایک آدمی نے تسلیم کر لیا تمہارے بچے کی کفالت میں کرتا ہوں، لیکن میرے کفالت کی وجہ سے میرے مرنے کے بعد وہ میری وراثت میں حصے دار نہیں بنے گا. پر عورتیں ضد کر کے اس کو بھی وارثین کی طرح حصہ دلاتے ہیں. اس میں بھی وہی صورت ہے، اگر باپ چاہے یعنی سوتیلا باپ تو وہ 1/3 مال میں سے وصیت کر سکتا ہے، لیکن اگر وصیت نہیں کیا تو اس کو سوتیلے باپ کی جائیداد میں کوئی حصہ اس کا نہیں بنے گا. پر بہت سارے لوگ لے لیتے ہیں. اسی طرح سے بعض مرتبہ لوگ وصیت 1/3 سے زیادہ کر دیتے ہیں. وصیت یعنی جو وارث نہیں ہے ان کو وصیت آپ کر سکتے ہیں پر 1/3 مال کی. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ بہت جائیداد بنا لی لیکن اولاد نہیں ہوئی تو بولتے ہیں میرا پورا مال مرنے کے بعد مسجد میں دے دینا، مدرسے میں دے دینا، بیت المال کو دے دینا. پورے مال کی وصیت نہیں ہو سکتی، وصیت صرف 1/3 مال کی ہوگی، باقی 2/3 مال ان کے بھائی بہنوں میں تقسیم ہوگا. پورا مال وصیت نہیں کر سکتا مرنے والا. اسی طرح سے وارث کو مال وصیت نہیں کر سکتا. جیسے بیٹا ہے، بیٹا وارث ہے، وارث کو وہی ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس کا طے کیا ہے. باپ زندگی میں یہ نہیں بول سکتا کہ میرے بیٹے کو فلاں بیٹے کو اتنا زیادہ دے دینا. وہ اللہ نے جتنا بیٹے کا حصہ رکھا ہے اس کو اتنا ہی ملے گا، وارث کے لیے وصیت الگ سے نہیں کر سکتا. اسی طرح سے ہر وہ چیز تقسیم ہونی چاہیے جو میت چھوڑ کر کے مرا ہے. بہت سارے علاقوں میں دیکھنے میں آتا ہے کھیتی تقسیم کر دیں گے، گھر میں حصہ نہیں دیں گے بہنوں کو. کچھ جگہوں پر یہ ہوتا ہے کھیتی میں حصہ دے دو، کیش میں حصہ دے دو. بھائی لوگ بولیں گے گھر میں کیسے حصہ دیں، اس میں تو ہم رہ رہے ہیں، اگر ہم گھر میں حصہ دے دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے. پر اس عذر کی وجہ سے بہنوں کو حصے سے محروم نہیں کر سکتے. گھر میں بھی بہنوں کا حصہ ہے وہ دینا پڑے گا. آپ یہ نہیں بول سکتے کہ بہنوں کا حصہ دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے. بھائی اگر 4 بھائی ہوتے گھر بیچ کر کے دیتے نا، آپ آپس میں بانٹتے تو بہنوں کو بھی دو، یا اس کا حصہ اگر وہ راضی ہے تو اس سے خرید لو. مثلا مان لیجئے ایک بھائی ہے ایک بہن ہے، گھر کی قیمت 9 لاکھ روپیہ ہے تو 3 لاکھ روپیہ سمجھیے اس کا حصہ بن رہا ہے، اس کے حصہ 3 لاکھ روپیہ دے کر کے اس سے خرید لو اگر وہ راضی ہو تو. تو ہر چیز تقسیم کرنی پڑے گی، اور جب تک کہ تقسیم نہ ہو جائے مال سے آنے والا منافع تقسیم کرنا پڑے گا. مثلا اگر کھیت ہے اور کھیت میں بہن کا حصہ بن رہا ہے، جب تک کھیت میں اس کا حصہ نہیں دیں گے اناج میں اس کا حصہ دینا پڑے گا. گھر ہے، گھر میں بہن کا حصہ بن رہا ہے، جب تک گھر میں اس کا حصہ نہیں دیں گے اس کے حصے کا کرایہ دینا پڑے گا. منافع بھی تقسیم ہوں گے. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں. بہت جگہوں پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بیٹیاں بعض مرتبہ ماں کے گہنے لے کے بیٹھ جاتی ہیں کہ امی نے کہا تھا کہ زیور مجھے دے دینا فلاں میری بیٹی کو، تو بیٹی کیونکہ وارث بن رہی ہے تو وہ الگ سے زیور لے کر کے زیور بھی جو ہے وہ تقسیم ہوگا. اسی طرح سے آخری ایک بات بولتا ہوں، بعض مرتبہ باپ اپنی زندگی میں ہدیے میں ناانصافی کرتا ہے.
ایک بیٹے کو گھر دے دیا، دوسری اولاد کو نہیں دیا اور موت ہو گئی، تو بیٹے کے لیے جائز نہیں کہ وہ گھر اپنی ملکیت میں رکھے، وہ گھر واپس کرے گا، واپس کرنے کے بعد اس کو ترکہ مان کر کے اس کو تمام وارثین میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ شیخ ابن عثیمین کا اس پر فتویٰ ہے کہ اگر ایک بیٹے کو کچھ زیادہ دے دیا ہے، دوسرے بیٹوں کو نہیں دیا، تو دوسرے بیٹوں کا حق ہے اس مال میں جو بڑے بیٹے کو دیا ہے، تو اگر باپ مر بھی جائے تو وہ حق ختم نہیں ہوگا، اس میں اس کا حصہ دینا پڑے گا۔ اور اسی طرح سے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ ایک سے زیادہ شادیاں جن کی ہوتی ہیں تو دونوں بیویوں کو آدھا آدھا دے دیتے ہیں۔ اب ایک بیوی کے 4-5 بچے ہیں، ایک کا 2 ہی بچہ ہے، لوگ انصاف، کیونکہ شریعت نہیں دیکھتے نا، پنچایت میں بیٹھتے ہیں، پنچایت والے جاہل ہوتے ہیں، بولتے ہیں آدھا اس بیوی کو دے دو، آدھا اس بیوی کو دے دو۔ بھائی زندگی میں آدمی اپنی بیویوں کو دے گا آدھا آدھا، لیکن وراثت میں بیویوں کا آدھا آدھا نہیں ہے۔ بیوی کو 8ویں حصے میں سے دونوں بیویوں کو دیا جائے گا، باقی جو مال بچے گا وہ بیٹے اور بیٹیوں میں برابر برابر، مطلب لڑکے کو لڑکی کا ڈبل اس طرح سے تقسیم کیا جائے گا، چاہے وہ بچے کسی بھی بیوی کے ہوں۔ حتیٰ کہ جو پہلے کا زمانہ تھا جس میں لونڈیاں ہوتی تھی تو ان سے بھی جو بیٹے ہوتے تھے ان کو بھی وراثت میں ویسے ہی حصہ ملتا تھا جیسے بیویوں کے بچوں کو ملتا تھا۔ بہرحال وراثت کے مسائل بہت جو ہے وہ گہرے ہوتے ہیں، اتنا امکان نہیں ہوتا ہے کہ ہر مسئلہ بہت گہرائی کے ساتھ اچھے سے ایک مجلس میں سمجھایا جا سکے۔ اصل مقصد اس موضوع کو لینے کا یہ تھا کہ فکر مندی پیدا ہو اس حوالے سے کہ ہمارے ہاں جو وراثت تقسیم ہوتی ہے وہ شریعت کے مطابق تقسیم کی جائے۔ تو فکر مندی پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہاں فکر مندی کچھ پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ مزہ نہیں آیا آج؟ ہاں مزہ نہیں آیا، صرف فکر مندی پیدا ہوئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق جائیداد کو تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سروں پر ڈالی ہے، اللہ رب العالمین نے ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فراخ دل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائی بہنوں کو تو جائیداد میں حصہ دینے کے بعد الگ سے بھائیوں کو دینا چاہیے۔ بھائی بہنیں ہیں، ان سے حسن سلوک کے الگ تقاضے ہیں، تو ان کے ساتھ احسان کرنا چاہیے ہم کو کہ ان کا حصہ دینے کے بعد پھر اور ان کو لین دین ہم ان سے جاری رکھیں۔ احسان کرنا تو بہت دور کی بات، ہم عدل بھی نہیں کر رہے۔ عدل یہ کہ ان کا حق ان کو دیا جائے، احسان یہ کہ حق سے زیادہ دیا جائے۔ ہمارے معاشرے میں عدل بھی نہیں کر رہے، جو اس کا بندہ وہ بھی نہیں دے رہے بیچاری کو، ہاں وہ بھی معاف کروانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم سب کو حرام کھانے سے اللہ رب العالمین بچائے، اور ہمارے دور میں یہ دیکھ رہا ہوں حرام کھانے کی سب سے بڑی صورت بہنوں کی جائیداد کھا لینا ہے۔ حدیث میں ایسا ہی نہیں آتا قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے، نماز روزہ حج زکوٰۃ میں ان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ ہاں اللہ رسول فرماتے ہیں میری امت کا مفلس وہ ہے یاتی بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، نماز لے کر کے آئے گا، روزہ لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ لے کے آئے گا، نماز روزے زکوٰۃ میں بچ جائے گی، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا خون بنایا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال کھایا ہوگا، وہاں پکڑ جائے گا۔ بہت سارے لوگ نماز روزے میں بچ جائیں گے، جہیز اور وراثت میں پکڑے جائیں گے۔ میں تو دیکھ رہا ہوں ہمارے معاشرے کی، ہندوستان کی حالت، مجھے لگ رہا ہے 90% لوگ پھنس جائیں گے یہیں پہ آ کر کے، نماز روزے میں نکل جائیں گے، جہیز اور وراثت میں آ کر کے پھنسیں گے۔ اللہ ہم سب کو پھنسنے سے بچائے۔ وآخر دعوانا